بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل من بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بنی ہاشم، رواہ الترمذی۔ ارباب علم و دانش، اہل بیت عظام، مشکات نبوت کے وہ سنہری پھول ہیں کہ جنہوں نے نبوت کے سائے میں تعلیم و تربیت کے مراحل طے کیے۔ اسی لیے تو دنیا والوں، خیر القرون سے قیامت تک ہر صاحب ایمان کے دل میں اہل بیت کی محبت و مودت جزو ایمان ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ جی ہاں، اہل بیت میں سر فہرست آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی آل اولاد، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کے چچا اور پھوپھیاں اور دوسرے تمام اقارب، بنو ہاشم، بنو عباس، بنو عبد المطلب جیسے عظیم اقارب اہل بیت میں شامل ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے، مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو اہل بیت سے صرف 5 تن مراد لیتے ہیں اور نعوذ باللہ اہل بیت سے امہات المؤمنین کو خارج کرتے ہیں۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بات در حقیقت عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ دیکھ تو صحیح نا، رب کا قرآن ہے 20واں سپارہ، جناب موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو رب نے لفظ اہل سے تعبیر کیا، فلما قضا موسیٰ الاجل وسار باہلہ۔ صحیح بخاری کی روایت، میرے آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے پاس تشریف لے جاتے تو السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ۔ جی ہاں، مسلم کی روایت، کیف انتم یا اہل البیت، جماعت صحابہ سے بھی ثابت، نساؤہ اہل البیت۔ علماء کرام، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ان تمام تر نصوص شرعیہ سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اہل بیت میں سر فہرست ازواج مطہرات ہے۔ پھر میں رب کے قرآن سے پوچھتا ہوں، اہل بیت کی شان کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ کہیں رب کا قرآن انہیں دنیا کی بہترین اور بے مثال عورتیں قرار دیتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہیں امہات المؤمنین قرار دیتا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہیں دوہرے اجر کی بشارتیں سناتا ہے، ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین، کہیں اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اور دنیا کے لوگوں یہی پر بس نہیں، اہل بیت کے فضائل اور مناقب آل رسول ہونے کے ناطے سب سے ممتاز اور بے مثال ہے۔ اور کیوں بے مثال نہ ہو؟ جن کی شان میں رب عرشوں سے قرآن کا نزول کر دے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ فرشوں پہ میرے آقا جن کے حق میں دعائیں کرے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جن کی تطہیر و تقدیس کو رب نے قرآن میں نقش کر دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جن کی تعظیم و توقیر کرنے والوں کو میرے آقا نے دنیا کے بہترین لوگ قرار دیا، خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی۔ اور جن کے تذکرے ہر نماز میں ہر مومن کی زبان پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
جن کی شان میں میرے آقا نے دنیا جہان سے خطاب کرتے ہوئے 3 بار لاجواب ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور جن کی شان میں میرے آقا علیہ السلام نے جن کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، جن کے حسب و نسب کے باقی رہنے کی گواہی امام الانبیاء نے دی ہو، کل حسب و نسب منقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی، جن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ابو بکر نے کہا تھا والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ ان احب الی ان اصل من قرابتی، جن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ابو بکر نے کہا تھا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، جنہیں دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا تھا انی تارک ثقلین اولہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اور دنیا کائنات کے لوگوں ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، اور جن کے توسط سے رب نے ہمیں آدھا اسلام عطا کیا ہے، ہم بھلا کیسے گستاخ ہو سکتے ہیں؟ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، اور رب کی قسم ہے ہم نے تو اہل بیت کو اسی انداز سے مانا ہے جس انداز سے رب کے قرآن نے بتایا ہے، امام الانبیاء نے بتایا ہے، جماعت صحابہ نے بتایا ہے، ہمارے اسلاف نے بتایا ہے، اکابرین ملت نے بتایا ہے، اور مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم بھی اسی انداز سے اہل بیت کو مانتے ہیں، اور تا قیامت مانتے رہیں گے، دل و جان سے مانتے رہیں گے، جب تک جسم میں جان ہے منہ میں زبان ہے، جماعت صحابہ کا بھی پرچار کرتے رہیں گے اور اہل بیت کی شان بھی بیان کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔